آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 24 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ جیسا کہ معلوم اور معروف ہے آپ سب کو کہ سورۃ توبہ قرآن پاک کی 9ویں سورت ہے، 9ویں نمبر پر یہ سورت ہے، جبکہ یہ 10واں پارہ ہے اور اس پارے کا یہ 9واں رکوع ہے اور سورۃ توبہ کا یہ تیسرا رکوع ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ ما کانا مطلب نہیں ہے، للمشرکین مشرکوں کے لیے، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، یمرو کا مطلب وہ آباد کریں، مساجد اللہ اللہ کی مسجدیں یعنی اللہ کے گھر، شاہدین کا مطلب ہوتا ہے تسلیم کرتے ہوں، اللہ کا مطلب پر، انفسہم اپنی جانیں اپنے اوپر، بالکفر کفر کو، اولئک وہی لوگ، حبطت اکارت گئے یعنی ضائع گئے، اعمالہم ان کے اعمال، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، فنار فنار کا مطلب جہنم میں یا آگ میں، ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ خالدون کا کیا مطلب ہے؟ جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے لائق نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، دور آن حال یہ کہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں، ان کے اعمال غارت و اکارت ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں۔ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں۔ مساجد اللہ سے مراد مسجد حرام ہے، جمع کا لفظ ہے اس لیے استعمال کیا گیا کہ یہ تمام مساجد کا قبلہ و مرکز ہے، یا عربوں میں واحد کے لیے بھی جمع کا استعمال جائز ہے، یعنی ان کے وہ عمل جو بظاہر نیک لگتے ہیں جیسے طواف و عمرہ اور حاجیوں کی خدمت وغیرہ، کیونکہ ایمان کے بغیر یہ اعمال ایسے درخت کی طرح ہیں جو بے ثمر ہیں، یا ان پھولوں کی طرح ہیں جن میں خوشبو نہیں ہوتی جیسے کاغذ کے پھول۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ انما صرف یامر وہ آباد کرتا ہے مساجد اللہ اللہ کی مسجدیں، من جو آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، الیوم الآخر مطلب آخرت کا دن، واو کا مطلب جیسے کہ بتایا اور، اقام الصلاۃ اس نے نماز قائم کی، واو کا مطلب اور، اتا زکات آتا الزکات یعنی زکوٰۃ ادا کی، لم یخشا اور نہ ڈرا، الا سوائے اللہ یعنی اللہ سے، فعسا سو امید ہے، اولئک وہی لوگ، ان کا مطلب کہ یکونوا ہوں، من مطلب سے، المہتدین یعنی ہدایت پانے والے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہیں، توقع ہے یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یعنی جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کی پابندی کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ توقع ہے یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ جس طرح حدیث میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ ایک آدمی مسجد میں پابندی سے آتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ قرآن کریم میں یہاں بھی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بعد جن اعمال کا ذکر کیا گیا ہے وہ نماز، زکوٰۃ اور مشیت الہی ہے، جس سے نماز، زکوٰۃ اور تقوی کی اہمیت واضح ہے۔ اجعلتم سقایات الحاج و امارات المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ
لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر کے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مشرکین حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کا کام جو کرتے تھے، اس پر انہیں بڑا فخر تھا، اور اس کے مقابلے میں وہ ایمان اور جہاد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے جس کا اہتمام مسلمانوں کے اندر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم سقایت حاج یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور عمارت مسجد حرام کو ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر سمجھتے ہو؟ یاد رکھو، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں، بلکہ مشرک کا کوئی عمل بھی قبول نہیں، چاہے وہ صورتاً خیر ہی ہو، جیسا کہ پہلی آیت کے جملے حابطت اعمالہم وہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 217 میں واضح کیا جا چکا ہے۔ بعض روایات میں اس کا سبب نزول مسلمانوں کے آپس میں ایک گفتگو کو بتلایا گیا ہے کہ ایک روز منبر نبوی کے قریب کچھ مسلمان جمع تھے۔ اس میں سے ایک نے کہا، اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پلانا ہے۔ دوسرے نے کہا، مسجد حرام کو آباد کرنا ہے۔ تیسرے نے کہا، میرے نزدیک بلکہ یہ دونوں اعمال نہیں، بلکہ میرے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ ان تمام عملوں سے بہتر ہے جو تم نے بیان کیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہیں اس طرح باہم تکرار کرتے ہوئے سنا تو انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آوازیں اونچی مت کرو۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ راوی حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی آپس کی اس گفتگو کی بابت استفسار کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح مسلم، جس میں یہ جو پچھلی بات آئی ہے یہ صحیح مسلم کی ہے، جس میں گویا یہ واضح کر دیا گیا کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور جہاد فی سبیل اللہ سب سے زیادہ اہمیت و فضیلت والے عمل میں ہیں۔ گفتگو کے حوالے سے اصل اہمیت و فضیلت تو جہاد کی بیان کرنی تھی، لیکن ایمان باللہ کے بغیر چونکہ کوئی بھی عمل مقبول نہیں، اس لیے پہلے اسے بیان کیا گیا۔ بہرحال اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، دوسرا یہ معلوم ہوا کہ اس کا سبب نزول مشرکین کے مذمومات فاسدہ کے علاوہ خود مسلمانوں کا بھی اپنے طور پر بعض عملوں کو بعض پر زیادہ اہمیت دینا تھا، جبکہ یہ کام شارع کا ہے نہ کہ مومنوں کا۔ مومنوں کا کام تو ہر اس بات پر عمل کرنا ہے جو اللہ اور رسول کی طرف سے انہیں بتلائی جائے۔ یعنی یہ لوگ چاہے کیسے بھی دعوے کریں، حقیقت میں ظالم ہیں یعنی مشرک ہیں، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم کی وجہ سے یہ ہدایت الہی سے محروم ہیں، اس لیے ان کا اور مسلمانوں کا جو ہدایت الہی سے بہرور ہیں آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجات عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ الذین، جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی میں سبیل اللہ اللہ کا راستہ، باموالہم کا مطلب اپنے مالوں سے، انفسہم کا مطلب اپنی جانیں، اعظم بہت بڑا، درجاتن درجے، عند اللہ اللہ کے ہاں، واولئک اور وہی لوگ، ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ، الفائزون کا مطلب مراد کو پہنچنے والے۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ یبشرہم انہیں خوشخبری دیتا ہے، ربہم ان کا رب، برحمت رحمت منہ اپنی طرف سے، ورضوان اور خوشنودی، وجنات مطلب اور باغات، لہم کا مطلب ہے ان کے لیے، فیہا ان میں، نعیم کا مطلب نعمت، مقیم کا مطلب دائمی۔ انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی، ان کے لیے وہاں دوامی نعمت ہے۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے ثواب ہیں۔ ان آیات میں ان اہل ایمان کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسے جو ابھی 3 آیات پڑھی گئی ہیں، ان میں
اہل ایمان کی فضیلت بیان کی گئی ہے جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی جان مال کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا۔ فرمایا اللہ کے ہاں انہی کا درجہ سب سے بلند ہے اور یہی کامیاب ہیں، یہی اللہ کی رحمت اور رضامندی اور دائمی نعمتوں کے مستحق ہیں، نہ کہ وہ جو خود اپنے منہ میاں میٹھو بنتے پھرتے ہیں اور اپنے آبائی طور طریقوں کو ہی ایمان باللہ کے مقابلے میں عزیز رکھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گنہگار ظالم ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ اس کی اہمیت واضح ہے اس لیے اسے یہاں بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی جہاد و ہجرت میں تمہارے لیے تمہارے باپوں اور بھائیوں وغیرہ کی محبت آڑے نہ آئے، کیونکہ وہ ابھی تک کافر ہیں تو پھر وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اگر تم ان سے محبت کا تعلق رکھو گے تو یاد رکھو تم ظالم قرار پاؤ گے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارات تخشون کسادها و مساکین ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اس مضمون کو بڑے موقت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ عشیرہ اس میں جمع ہے، وہ قریب ترین رشتہ دار جن کے ساتھ آدمی زندگی کے شب و روز گزارتا ہے، یعنی کنبہ قبیلہ اقتراف کسب یعنی کمائی کے معنی کے لیے آتا ہے۔ تجارت سودے کی خرید و فروخت کو کہتے ہیں جس کا مقصد نفع کا حصول ہو۔ کساد کا مطلب ہوتا ہے، اس کو کساد کے معنی ہے مندے، یعنی سامان فروخت موجود ہو لیکن خریدار نہ ہو یا اس چیز کا وقت گزر چکا ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو ضرورت نہ رہے۔ دونوں صورتیں مندے کی ہیں۔ مساکن سے مراد وہ گھر ہیں جنہیں انسان موسم کے شدائد و حوادث سے بچنے، آبرو مندانہ طریقے سے رہنے سہنے اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے تعمیر کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں اور ان کی اہمیت و افادیت بھی ناگزیر، اور قلوب انسانی میں ان سب کی محبت بھی طبعی ہے جو مذموم نہیں، لیکن اگر ان کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں مانع ہو جائے تو یہ بات اللہ کو سخت ناپسندیدہ اور اس کی ناراضگی کا باعث ہے، اور یہ وہ فسق یعنی نافرمانی ہے۔ فسق کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی ہے جس سے انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے۔ جس طرح کے آخری الفاظ تحدید سے واضح ہے، احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس مضمون کو وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ مثلا ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے نفس کے سوا ہر چیز یعنی زیادہ محبوب ہے، یعنی مجھے آپ اپنے نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ مجھے اپنے نفس کے سوا یعنی میں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں اس کے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ مومن نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پس واللہ اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اب تم مومن ہو۔ صحیح بخاری، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب
نہ ہو جائیں یہ حدیث بھی یہ حدیث بھی صحیح بخاری کتاب الایمان میں ہے۔ ایک اور حدیث میں جہاد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب تم بے وعیتا کسی کو مدت معینہ کے لیے چیز ادھار دے کر پھر اس سے کم قیمت پر خرید لینا۔ بے عینہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے بے عینہ کسی کو مدت معینہ کے لیے مقرر مدت کر کے لیے چیز ادھار دے کر پھر اس سے کم قیمت پر خرید لینا اختیار کر لو گے اور گایوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو کانے ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط فرما دے گا جس سے تمام وقت تک نہ نکل سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے۔ اور اگر موجودہ دور کا موازنہ کیا جائے، اگر موجودہ دور پر ایک نظر قہر دوڑائی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آج مسلمان ہر جگہ ذلیل و رسوا ہیں اور ہر جگہ مسلمانوں کی املاک بھی تباہ ہو رہی ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی عزتیں برباد ہو رہی ہیں اور مسلمان دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس کا سبب بالکل یہی ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا جو ہے محبت کا اپنا ذریعہ معاش و ذریعہ معیار جو ہماری زندگی کا جو دنیا ہے اس کو بنا لیا ہے اور آخرت کو ہم بھول گئے ہیں اور اللہ کے راستے پر نکلنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے احوال کی درستگی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسانی میں بدل دے، اللہ تعالیٰ اسلام کے جھنڈے کو دنیا کے کونے کونے تک بلند فرمائے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل کے آئیکن پر ضرور کلک کر لیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔